بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ وہاں سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا موجود تھیں۔ اس نے سوال کرنے سے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا۔ پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت اگر خود میں وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے اور اپنے جسم پر وہ دیکھے جو مرد دیکھتا ہے تو وہ کیا کرے؟ یہ سن کر سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اے سلیم، تم نے عورتوں کو رسوا کر دیا، تیرے ہاتھ خاک آلودہ ہوں۔ مطلب یہ کہ ایسا سوال کرنا تو بڑے عیب کی بات ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، بلکہ تیرے ہاتھ خاک آلودہ ہوں۔ اے سلیم، جب عورت اس طرح دیکھے تو اس کو غسل کرنا چاہیے۔ جی ہاں، پوچھنا عیب کی بات نہیں بلکہ نہ پوچھنا اور جہالت کی زندگی گزارنا عیب کی بات ہے۔ جانتے ہیں وہ خاتون کون تھی جس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہ سوال پوچھا؟ وہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ سلیم رضی اللہ عنہ، جن کے قدموں کی آہٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی تھی، جو شجر بہادری کی ایسی پیور تھیں کہ غازیوں کو پانی پلانا اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنگوں میں شرکت کرتی تھیں، جو آثار قربانی کا ایسا نمونہ تھیں کہ چراغاں کل کر کے مہمان رسول کی صفا کرتی تھیں اور گھر بھر بھوک سو جاتی تھیں، جن کی زندگی میں تربیت اولاد کا سبق ہے، ایمان عقیدت پر جمنے کا درس ہے، شوہر کے ساتھ حسن معاملے کی تعلیم ہے اور قاضی در پر اعتبار کا پیغام ہے۔ آئے ہم ان کی پاکیزہ زندگی کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سلیم رضی اللہ عنہا نے ہجرت نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشکش اسلام قبول کر لیا تھا۔ مدینہ کی رہنے والی تھیں۔ شوہر مالک بن نصار تھا جو کاروبار کے لیے باہر گیا تھا۔ شوہر آیا تو سلیم نے اسے اپنے اسلام کے بارے میں بتایا اور اسلام کی دعوت بھی دی۔ اس نے کہا کہ تم بد دین ہو گئی ہو۔ سلیم رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، میں بد دین نہیں ہوئی بلکہ حق کی پہچان حاصل کی ہوں۔ اس نے قبول اسلام سے صاف انکار کر دیا اور سختی سے پیش آنے لگا۔ ایک دن گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ سلیم اپنے بیٹے انس رضی اللہ عنہ کو کلمہ شہادت کی توقید کر رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر مالک نے کہا، تم میرے بیٹے کو بھی خراب کرنا چاہتی ہو؟ سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو خراب نہیں بلکہ اچھا بنا رہی ہوں۔ میرا بیٹا بھی حق پر جمع رہے گا۔ یہ ہے دین کی عظمت کا احساس۔ چاہے کچھ ہو جائے، ازواجی رشتہ ٹوٹ جائے، وہ گوارا ہے، لیکن دین کا دامن ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، یہ گوارا نہیں۔ بہرحال جب مالک بن کا سلیم رضی اللہ عنہ پر کوئی بس نہ چلا تو وہ گھر سے نکل کر ملک شام کی طرف سفر بند ہوا۔ ابھی راستے میں تھا کہ کسی دشمن نے اسے قتل کر دیا۔ ادھر سلیم رضی اللہ عنہ اسلام پر جمی ہوئی ہیں، اپنے بچے کی صحیح تربیت کر رہی ہیں، کیونکہ ماں کی گود بچے کے لیے پہلی مدرسہ ہوتا ہے۔ بچپن کی تربیت کا اثر ہمیشہ رہتا ہے۔ ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو دین سکھائے اور بچپن سے ہی اس کے ذہن و دماغ میں اسلامی شعور بٹھانے کی کوشش کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سب نے دین کے لیے آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ پیش کیا۔ اس خاتون نے سوچا کہ میں کیا کر سکتی ہوں اپنے دین کے لیے۔ بالآخر اپنے بیٹے انس رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئی اور کہا کہ میرا بیٹا انس آج سے آپ کا خادم ہے۔ اس طرح انہوں نے آپ کی خدمت کے لیے انس کو وقف کر دیا تاکہ انہیں نیک صالح ملے، آپ کے اخلاق و حمدی کا اس میں عکس آئے اور آپ کی ارشاد و فرمانبرداری کا بدعکس ہو۔ چنانچہ انس رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی۔ اس بیچ آپ نے کبھی نہیں کہا تم نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہ کیا۔ سلیم رضی اللہ عنہ اپنی بیگانگی کے دنوں سے گزر رہی تھیں۔ مدینہ کے ایک مقتول آدمی ابو طلحہ، جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، ایک دن سلیم رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہیں شادی کا پیغام دیا۔ سلیم رضی اللہ عنہ نے بڑی ہوشیاری سے ابو طلحہ کو جواب دیا، ابو طلحہ، آپ جیسے آدمی کو رد
ثابت نہیں کیا جاتا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کافر ہیں اور میں مسلمان ہوں، اس لیے میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ ابو طلحہ نے کہا میں تجھے مہر بھی دوں گا۔ پوچھا کیا دیں گے؟ ابو طلحہ نے کہا سونا بھی دوں گا اور چاندی بھی دوں گا۔ سلیم رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے سونے کی تمنا ہے اور نہ چاندی کی خواہش ہے۔ ہاں اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا تو یہ میرا مہر ہوگا، اس کے علاوہ وہ مجھے کچھ مطلوب نہیں۔ مطالبہ یہ ہے کہ انکار شادی کرنے سے نہیں بلکہ انکار اس بات سے ہے کہ آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اگر اسلام قبول کر لیں تو مجھے آپ سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آج ہماری لڑکیاں غیر مسلمانوں کے ساتھ بھاگ کر شادیاں رچاتی ہیں، آخر کیوں؟ دین پر صحیح تربیت نہ ہونا اور اسلام کی عظمت کو نہ جاننے کی وجہ سے۔ لیکن ایک نیک دل خاتون کو دیکھیں جو ایک کافر سے شادی کرنے سے انکار کر رہی نہیں کرتی بلکہ ابو طلحہ کو سمجھاتی ہے کہ ابو طلحہ آپ اس بت کی عبادت کرتے ہیں جسے فلاں قبیلے کا حبشی غلام بناتا ہے، اس میں آگ لگا دی جاتی ہے جو جل کر خاک ہو جاتی ہے، اس میں کوئی نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں، پھر بھی آپ اسے پوجا کرتے ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے پر سنجیدگی سے سوچا اور غور کیا۔ بالآخر ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح سلیم رضی اللہ عنہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی شادی ہو گئی۔ یہ اسلام کی پہلی شادی تھی جس میں مہر اسلام قبول کرنا طے کیا گیا تھا۔